کی شاعری کی طرف آتے ہیں کہ علامہ کی شاعری کا مرکز موضوع کیا چیز تھی؟ اصل میں تو ان کی شاعری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو میں شعر کہنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے گارے کی عمارت بنانا. اور اصلی شاعری تو ان کی فارسی میں، اور وہ شروع ہوتی ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی سے. تو یہ جس وقت یہ شاعری کی سٹیج آتی ہے وہ جا کے ختم ہوتی ہے جاوید نامے پہ، یا بلکہ پسچب آیت کرد پہ جا کے ختم ہوتی ہے اقوام شرق. تو یہ مختلف ادوار ہیں ان کی شاعری کے. ایک وہ زمانہ تھا جب کہ وہ نیشنلسٹ قسم کی شاعری تھی، پھر اس کے بعد اس عہد سے نکلے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ خودی کے تصور پر آئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب انہوں نے شاعری کو ہی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا انگلستان میں، اور ان کا جو ٹیچر تھا آرنلڈ اور ان کا دوست ایک تھا سر عبد القادر، انہوں نے پرسویٹ کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہوا ہے تو تم اس کو اس طرح ضائع مت کرو، شاعری ہم نے برداشت نہیں کرنا. تو اس طرح شاعری جاری رکھے. آج بھی اقبال نوجوانوں کو شاہین کا نام دیتا ہے، اور شاہین کی کوالٹیز اقبال کے بقول 5 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ شاہین کی کوالٹیز جو اس کی خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر کسی طریقے سے سنبھالے. اور وہ 5 جو خوبیاں شاہین میں پاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بلند پرواز ہے. سو اقبال بھی نوجوان کو بلند پرواز دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر دوسرا ہے تیز نگاہ ہے، یعنی نگاہ اس کی تیز ہوگی تو تبھی بلند پروازی ہو سکتی ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا. چوتھا یہ ہے کہ خلوت پسند ہے، چونکہ تخلیق جو ہوتی ہے وہ خلوت میں ہی ہو سکتی ہے. اور آخری جو اس کی کوالٹی ہے شاہین کی بقول اقبال، وہ ہے کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. تو یہ 5 خوبیاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں میں. امام علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اشعار فرمائے ہوئے ہیں. تو مطلب یعنی معنویت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ معنویت کے بارے میں تو ان کا معروف شعر ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اچھا، اب اس میں نجف سے تو حضرت علی دفن ہے وہاں، اور مدینہ جو ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. تو اب یہ دونوں جگہ ان کے نزدیک، اقبال کے نزدیک اتنی مبارک اور اتنی اہم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری آنکھ کا سو، ان کی خاک جو ہے وہ میری آنکھ کا سو ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جس طرح مختلف شخصیات نے، جس طرح گاندھی نے کہا مختلف قسم کے مطلب قوم میں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ ذوق و شوق میں ان کی نظم میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی حسین نہیں ہے. تو حسین سے تو اقبال کی ساری شاعری میں تصور وہی ہے جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں، جس قسم کی بغاوت وہ چاہتے ہیں. تو صرف ایک ایگزامپل حسین کی ہے جس نے آپ کے ہاں ملوکیت کے خلاف بغاوت کی، اور آج تک وہی سمبل ہے مسلمانوں میں ملوکیت کے خلاف. اقبال خود ملوکیت کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے نیچرلی حسین ان کے نزدیک ایک سمبل ہے، وہی اسی انقلاب کا جس کو اقبال انقلاب خود ہی کہتے ہیں. اس وجہ سے اپنے آپ کو جان کے تو پھر بغاوت کرنا، اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کو مسلمانوں کے زوال کا باعث سمجھتے ہیں وہ ملوکیت تھی، جس کو حسین نے ختم کرنا چاہا تھا. جاوید نامہ ان کا ایک بڑا اہم وہ ہے آپ کے نام، تو کیا اس میں وہ صرف مخصوص آپ کو ہی انہوں نے خطاب کیا ہے، یا کہ پس منظر میں دوسرے جوانوں کو بھی؟ اصل میں جاوید نامہ سے مراد تو آپ اس کے معنی لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والی کتاب. لیکن اپیرنٹلی اس کا صرف آخری چیپٹر ہے، آخری حصہ، یعنی آخری جو اشعار ہیں وہ ہیں جاوید کے نام، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے خطاب نژاد نو. یعنی وہ صرف جاوید کو ایز اے سمبل استعمال کر رہے ہیں. تلفظ اس کا جاوید ہے آپ کے نزدیک فارسی میں، جاوید یہاں کا ہے کیونکہ یہاں بڑی یہ ہوتی ہے، آپ کے یہاں بڑی یہ ہوتی نہیں ہے. گو وہ ڈائریکٹلی مجھے مخاطب ہو کے
کہتے ہیں، لیکن ہے وہ نوجوانوں کے لیے. لیکن باقی جو حصہ ہے وہ تو افلاکی سیر ہے. زرتشتی خدائے زروان، ان کو، رومی کو اور اقبال کو ہاتھوں میں اٹھا کر وہ چلا جاتا ہے فلک قمر، پھر اس کے بعد فلک مشتری، پھر اس طرح 7 آسمانوں کے بعد بہشت میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ تو ایک طرح کا کہہ لیجئے روحانی سفر نامہ ہے. ہری بھرتری ایک ہندی کا سنسکرت کا معروف شاعر ہے. اس سے جاوید نامے میں پوچھتے ہیں شعر کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ شاعر کا مقام کیا ہے. ولی اور نبی تو خدا کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی بےقراری کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں جاوید نامے میں، تو خدا سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارا مستقبل وہی ہے جو تم بناؤ گے، تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، برو گیٹ آؤٹ. اگر آپ ابھی مثلاً علامہ صاحب کو کچھ لکھنا چاہیں، مثلاً کوئی خط لکھنا چاہیں، پیغام دینا چاہیں، تو کیا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی خط لکھوں گا کہ آپ نے جس طرح کا یہ ملک بننا تھا اس طرح کا نہیں بن سکا، ہم سے نہیں بن سکا. اب میں 90 برس کا ہو گیا ہوں، اور آپ کے نزدیک تو میری عمر کے لوگ کے ساتھ آپ مخاطب بھی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہو کہ مایوس نہیں ہونا، مرد حق آپ میں ہی چھپا ہوا ہے، آپ تلاش جاری رکھو، وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. تو آپ یہ کہتے رہتے ہیں. مجھ سے تو نہیں ملا ہو، میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، 90 برس کوشش کرتا رہا ہوں، مجھے وہ مرد حق نہیں ملا. کہاں ہے وہ؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو بتاؤ. علامہ صاحب نے بہت سی پیش گوئیاں کی، تو ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں وفات پا جاؤں گا تو بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم ان کو جانتے ہیں لیکن ان کو نہیں جانتے. تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے طور پر تو کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں پا رہے لوگ. ہماری قوم، ملت اتنے زوال کی کیفیت میں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آزادی کیا ہوتی ہے. تو ایک مردہ قوم کو بیدار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے اقبال نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. پاکستان از این ایٹامک پاور، ایٹامک طاقت ہے یہ پاکستان، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ کا اسلام ہے. پاکستان میں کسی بھی مدرسے میں سائنس نہیں پڑھائی جاتی. وہ کہتے ہیں یہ غیر اسلامی علوم ہے. اچھا، اب بانیان سائنس تو ہم ہیں. یہ جو ساری کالجز بنے ہوئے ہیں کیمبرج اور آکسفورڈ میں، کسی میں جاؤ وہ کلیسا ہے. کلیسے سے ہی یونیورسٹی بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے سے یونیورسٹی بنی. لیکن ہمیں کیوں نہیں توفیق ہوئی کہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ یونیورسٹی بنائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو اٹھا سکیں. علامہ صاحب کی شاعری کچھ اشعار پسند ہوں جو آپ یاد ہوں؟ آپ اصل میں شاعری کے سے محروب نہیں ہوتا. میں ہمیشہ فلسفے کا طالب علم رہا ہوں. مجھے اقبال کے نثر زیادہ پسند ہے بنسبت کے شعروں کے. شعر تو جذبات ہیں اور اس میں کانٹرڈکشن بھی آ جاتی ہے. آخر میں آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے اپنے بارے میں، یا مختلف کچھ بھی پیغام دینا چاہیں؟ یہاں بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں بلایا جاتا ہوں، کہتا ہوں میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں. میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں. اس کے سبب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہو وہ کئی دفعہ ریپیٹ کرتے ہو اور اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا سننے والوں پر. تو میں کیا کہوں؟ یہ تو میں اپنی طرف سے تو یہی کہوں گا، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں.